جی السلام علیکم بات کر. علیکم کیا السلام. حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جناب. تھینک یو سر. سر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب اگر جی میری بات سن رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کسی مسجد کے اندر یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، پوری دنیا کے اندر کم از کم 1800 سے لے کے 2000 افراد بیٹھ کے یہ مناظرہ سنتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، لیکن خدا شاہد ہے اتنی جہالت آمیز گفتگو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی. یہ لوگ پورے مکتبہ فکر کی کھلی اڑانے کے لیے آتے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے باپ کی قبر کو بیچنے والے یہ لوگ ہیں. ان کے پاس بالکل علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بالکل بھی آپ کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں، وقت کا ضیاع، صرف وقت لوگوں کا ضائع کرتے ہیں. کچھ تیاری کر کے نہیں آتے، لیکن جو تیاری کر کے آتے ہیں وہ بھی ان کا بھانڈا بھی چوراہے کے پھوٹ جاتا ہے. حیرت یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج بھی یہ جو مجھے تھوڑے سے کامنٹس کرنے ہیں جی بالکل آپ کے مناظرے کے حوالے سے، کہ میری مختلف علماء سے بات ہوئی. آپ نے جی یہ ہاں کہا تھا نا کہ ان میں کوئی مرد کا بچہ ہے تو آئے پورے عالم سنیت میں. خدا شاہد ہے ہر شخص آپ سے پہلو کترا رہا ہے، کوئی شخص آنے کو تیار نہیں ہے. اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں آگے آپ سے بات کریں. کس طرح کی بات؟ یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہ لوگوں کا ضائع کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے نوری صاحب کی گفتگو سنی، 1.5 گھنٹہ ان لوگوں نے ضائع کیا. یہ یہاں جو مناظرے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اب بھی وقت کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا. یہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 یا 5 یا 6 افراد کو بٹھا کے مناظرہ کرنا ہے. فریق مخالف کو یہ پہلے تھکاتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو تھکانے کی، لیکن یہ اب جانتے نہیں ہیں کہ وقت ان سے کم از کم 100 سال آگے جا چکا ہے. بالکل اب یہ وقت قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یہ پوری عالم سنیت کو یہ ننگا کر رہے ہیں جو کچھ یہ آ کے انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ علامہ صاحب 1 گھنٹہ انہوں نے ضائع کیا، لوگوں کا وقت ضائع کیا. اور مسئلہ صرف ان کا یہ تھا، طارق صاحب کو کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آنے دے رہے تھے کہ یہ متواتر آپ کو ٹوکنا چاہ رہے تھے، یہ آپ بالکل کو بولنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ مناظرے کے اندر آتے ہیں، یہ بد تہذیبی کرتے ہیں تاکہ مناظرہ ہو نہ، سچائی لوگوں کے سامنے آئے نہ. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر 2 افراد ہیں تو تیسرا ان میں اللہ ہے، اگر 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے. یہ دین کی گفتگو ہے، یہ سچائی کی گفتگو ہے. ان بالکل لوگوں نے اپنے مریدوں کے سامنے سچا ہونا ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے جو آس پاس بیٹھنے والے 6 یا 7 افراد بٹھاتے ہیں، یہ ان کے سامنے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہیں، حالانکہ یہ شرمندگی کی ہنسی ہوتی ہے. اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کا مدرسے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ابھی دلیل دے رہے ہیں، آپ نے جب کتاب کا نام لیتا ہے ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ حدیث پڑھیں گے. اللہ شاہد ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دلائل میں سے کم از کم 60% ایسے ہیں جو آپ جب دلیل دینے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ تھوڑی بہت یونیورسٹیوں کے اندر رہ کے کتابیں پڑھی ہیں. ان لوگوں نے ماشاء اللہ مدرسوں کے اندر رہ کے کچھ نہیں پڑھا. دکھ ہوتا ہے جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ آ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری میں سے یہ حدیث دے رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی. اور برملا اظہار کیا ہے پروفیسر طاہر القادری نے کہ ہمارے مدرسوں میں وہ تمام احادیث جو اہل بیت اطہار کے متعلق ہیں وہ حذف کر دی جاتی ہیں، وہ ان کو پڑھائی نہیں جاتی. یہ اب یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بیٹھے ہیں، یہ جوہلا کے سامنے بیٹھ کے یہ آپس میں منافرت پھیلاتے ہیں، فلاں کافر فلاں کافر. اب وقت ہے، اگر ان میں جرت ہے، اگر ان میں ہمت ہے، اور اگر ان میں غیرت ہے تو آ کے شیعہ کو پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ کافر ثابت کرے، ورنہ یہ جھوٹ الاپنا بند کریں. یہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ چکے ہیں. در حقیقت یہ آج بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں. بالکل صحیح فرمایا. اللہ آپ کو عزت دے. عالم بھائی 1 منٹ، اگر شیخ صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان کا جواب دے دیں. 1 منٹ میں ان کے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر عالم بھائی سے؟ کیوں کیا تھا پہلے یہ بتائیں.
کیا کیا تھا؟ میوٹ کیا سر، اس لیے میوٹ کیا، اس لیے میوٹ کیا آپ سر، اس لیے میوٹ کیا بات کریں آنم بھائی آپ بات کریں. میوٹ کیا اس لیے میوٹ کیا کہ آپ لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے گفتگو کرنے کی، آپ لوگوں کو مکالمے کی عادت نہیں ہے، آپ لوگوں کو صرف اور صرف آپ لوگوں کی تربیت ہے، آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ آپ لوگ صرف اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی تربیت ہے. آپ اپنے کسی بندے کو شیعہ کو بلا کر آپ اپنی تعریفیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جی یہ بیچ مناظرے میں آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ بیچ میں گھسا ہے اور آ کر شروع ہو جائے اور آپ کی تعریفیں کرنی شروع کر دے اور آپ خوش ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. چلیں شیخ صاحب کا نقطۂ نظر سمجھ آ گیا. عالم بھائی آپ بات کریں. جی سر بولیں. میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. سنیے ایک سیکنڈ، ان صاحب کو صرف سٹیج پہ بیٹھ کے جوہلا کے سامنے گفتگو کرنے کی عادت ہے، ان کے پاس مکالمے کی اہلیت موجود نہیں ہے، یا کسی ایک شخص کو بھی گفتگو کرنے نہیں دیتے، بات کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو تمیز نہیں سکھائی جاتی، ان کو صرف اور صرف خطابت سکھائی جاتی ہے، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا. میں آج ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب کے سامنے ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. صاحب میرے پاس ایک حسن ظن موجود تھا کہ ہم بریلویوں کے اندر ہم سب کو اچھا کہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا تعلق ہم نے یہاں تک کیا کہ یزید کے والد صاحب کی بھی پریزنگ شروع کر دی. مگر میرا وہ حسن ظن، میری وہ خوش فہمی ٹوٹ گئی جب ہمارے مکتبہ فکر کے ایک عالم نے سٹیج کے اوپر بیٹھ کے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غلط کہا. وہ خوش فہمی کہ دیکھیں اس بندے کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ کسی کی بات سنو، اور یہ متواتر بولے جا رہے ہیں. جی بالکل. آنم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت سلامتی دے. شیخ صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب کوئی اگر کام کی بات کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے ان کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتے ہیں، شیخ صاحب ذیشان بھائی سن لیں، ان کو جواب دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو آپ کو تہذیب نہیں ہے مناظرہ کرنے کی. آپ نے اسی لیے طارق بھائی کو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ طارق بھائی کو پلیز رکھ دیں. آپ نے اسی لیے ان کو نکالا تھا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھے بات کرنا نہیں دینے چاہ رہے. جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے جیسے قرآن پڑھا آپ نے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا بھائی، ٹائم ختم ہو گیا تھا نا. ٹائم کتنا تو پھر آپ نے اس کا مطلب یہ ٹائم ختم ہو تو آپ بندہ بلا لیں گے اپنی تعریفوں ٹائم بالکل جب دوسروں ان کا حق بنتا ہے، سب کا حق بنتا ہے بات کرنے کا. آپ نے سب کے ساتھ جو کیا ہے نا، ان کو حق بنتا ہے وہ اپنے اظہار نظر کریں. ٹھیک ہے نا. انم بھائی آپ کا بڑا شکریہ، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو بہت عزت دے. میں ایک دوسرے کالر کو لے کے آتا ہوں. محترم ناظرین ایک منٹ. ہاں ایک اور آ گیا، اب آپ بھی کچھ کہیں گے، اللہ یاری کی تعریف کریں گے. کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا کیا بات ہے بھائی؟ شیخ صاحب آپ کوئی حدیث کیوں نہیں دکھا سکے کہ قرآن ناقص نہیں ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا، میں نے کہا چلو متواتر نہیں ضعیف حدیث دکھاؤ، آپ نے ضعیف حدیث بھی نہیں دکھائی ہیں. جی ایک منٹ بھائی، السلام علیکم. ایک منٹ شیخ صاحب کو میں نے غلطی سے نکال دیا، میں شیخ صاحب کو واپس لے کے آتا ہوں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. جی سر السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ سلیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. بات کریں سلیم بھائی. الحمدللہ. شیخ صاحب بات سنتے ہیں میری؟ آپ سن رہے ہیں آپ بات کر. قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو قرآن نہیں پڑھایا تھا. قرآن کی بیعت بھی یہی ہے. یہ قرآن کی بیعت بھی کریں پیر صاحب، یہ کہیں کے پیر صاحب ہے جو قرآن کی بیعت بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو پیر صاحب معلوم ہے قرآن پڑھا ہوا ہم نے الحمدللہ، روز پڑھتے ہیں. پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر؟ پتہ ہے؟ آپ پڑھتے جائیں بھائی، آپ بات کرتے جائیں. یہ ان کی سلیم بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس اتنا
मैं یہ ये تلاوت बोलना کر चाह رہے रहा हूँ शेख साहब ہیں آواز कि نہیں آ رہی ہے कुरान اور मजीद के अंदर ही कुरान یہ मजीद انہوں के نے خود اپنے آپ کو میوٹ کیا شاید اور تلاوت کرنے لگے میوٹ کر کے تلاوت आपको आवाज आ रही है शेख साहब मेरी آ رہی ہے آپ کی آواز بہت अल्लाह साहब کلیئر ہے आपको جی आवाज आ रही है मेरी آ رہی ہے शेख साहब मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जब कुरान मजीद के अंदर जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मियाँ बीबी में झगड़ा हो जाए उनमें आपस में तनाजा हो जाए उनमें बातचीत करना हो तो अल्लाह ताला ने कहा मॉडरेटर बिठा लो बीच के अंदर दो بالکل आदमी इस तरफ से दो आदमी उस तरफ से मियाँ बीबी के झगड़े में जब ये बात है तो यहाँ तो दीन का झगड़ा चल रहा है यहाँ तो दीन के बंटवारे की बात चल रही है तो वहां पर मॉडरेटर बिठाने में क्या दिक्कत थी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी بالکل दूसरी चीज मैं खुसूसन इसलिए प्रोग्राम देखने आया था ताकि मैं देखूं मैं क्या दलाइल दे रहे हैं शेख साहब सुन्नी देवबंदी वहाबी क्या दलाइल दे रहे हैं लेकिन इनके तो इनकी बात देख करके लग ही नहीं रहा इनका लेवल पीर साहब का या आली इल्मियत का कोई इनका लेवल है इनका शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कोई बात सुनने को मिलेगी, वो शेख बैठे हैं, लेकिन अक्सर देखने में मिलता है कि ये टोपी लगा करके पगड़ी लगा करके एकदम हैंडसम होकर के बैठते हैं, पता नहीं ये मुनाजरा करने बैठे हैं कि अपने कोई फैशन शो के अंदर बैठे हैं। ये इल्मी बात कोई जुबान से निकलती नहीं है, इतनी देर से ये बात कर रहे हैं, इतनी देर से ये बोल रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कि क्या बात करना चाह रहे हैं। असल पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में खाने की चीज़ें बहुत आम है, जो बहुत यानी लजीज खाने होते हैं ना, बेहतरीन मिठाइयाँ, बेहतरीन चटपटे, ठीक है ना, और इल्म के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लड्डू वगैरह, बिरयानी वगैरह, उसके लिए मेहनत इतनी नहीं करनी होती, उसमें खाने में मजा आता है, किताब पढ़ने में, तहकीक करने में तो ज़हमत होती है। चाहिए था ना कि खुराक के मुनाजरे में जाए, ये किसी टीवी प्रोग्राम में जाए जहाँ पर खाने का मुनाजरा हो, वो जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, इल्मी मुनाजरे में क्यों है फिर ये बात करने के लिए? फूड शो के लिए ये बहुत मुनासिब है। मतलब वो नहीं है कि कुरान की जब ये बचपन से सुनता आया हूं मैं कि जब बातचीत चल रही होती है तो कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें बेअद भी होती है, जब कोई कुरान नहीं सुनता होता है तो अकेला कुरान चल रहा होता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आड़ ले रहे हैं वो बातचीत से बचने के लिए। पीर साहब, अगर आप में दम था, आप में सलाहियत थी तो आपको मुनाजरा करना चाहिए था, आपको दलाइल रखने चाहिए थे। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ओके, बहुत मेहरबानी सलीम भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं अभी बरादरान को लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, खैरियत से इंशाल्लाह? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शेख साहब का शुक्रिया और इन मौलाना साहब का भी शुक्रिया कि मैं फिर वही बात थोड़ी सी दोहराऊंगा कि मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब को लेकर आया था और यहाँ हमने मुनाजरा किया, बड़े अच्छे और आसान अंदाज में लोगों ने पसंद किया कि हमें इल्मी गुफ्तगू सुनने को मिली है। मैं कसम उठा के कहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इनको बिल्कुल कोई मुनाजरे का आइडिया नहीं है। और फिर ये इनका ये बहतान लगाना, जी फलां का राफजी हो गया या ये हो गया या वो हो गया, खुदा की कसम हम तो सुनने के लिए आए थे कि ये आज हमें तहरीफ कुरान के ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी मजे की बात है कि इनको इतना पता नहीं है, ये शेख अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब को सुना नहीं है। जो कुरान पाक हमारे सामने मौजूद है, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं, ये ला रैब फी है। मसला ये था कि हमारे अहले सुन्नत में उलमाए जो अहले तशय्यो उलमा हैं, उनके बारे ये हमारे यहाँ ये तासुब या ये बात बयान की गई थी कि वो कहते हैं कि ये कुरान नाकिस है या ये तारीफ है, ये 40 सिपारे हैं। हमने बचपन से सुना है, 60 साल के होने वाले हैं, ये 40 सिपारे हैं। अब जब हमने देखा कि बुखारी व मुस्लिम में ऐसी रवायात मिली अपनी हमारी कुतुब से, अहले सुन्नत से, तो उसमें भी इस तरह जी उनमें कमी बेशी है। तो हमने जब शेख अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब की ज़बान से ये बातें सुनी तो हम चाहते थे कि इनके मुकाबले में को वो लोग आएँ और इन जो ये बयानात कर रहे हैं, ये जो दलाइल दे रहे हैं, ये जो बातें सामने रखें अवामुन नास के, उसका कोई रद्द करें। तो बजाय इसके रद्द करने के मौजू इन्होंने रखा है तहरीफ कुरान। अब बात करनी थी कुरान को, कोई अल्लाह के फजल करम से उसके जो उसके उलूम है, जो उसके मफाहीम है, जो उसके ईमान है, उसकी आयत को एक को भी मुनकर है वो काफिर है। बात होनी थी कि ये जो रवायात हमारी अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम या जो इमाम सियूती ने लिखी है, इन पर जरा करनी थी और इनके ऊपर इन्होंने बात करनी थी कि ये जो आपने बातें की हैं, ये इस लिहाज से हम इनको रद्द करते हैं, तो इनको बिल्कुल पता नहीं। दूसरी बात है कि यकीन करें कि पता नहीं इसकी शख्स की कितनी उम्र है, मैंने 100 से जायद मनाजरे देखे हैं तमाम मकातबे फिक्र के, और उसके अंदर भी एक टाइम कीपर होता है। मैं जब भी गुफ्तगू करता था, मैं उसमें पहले डिस्क्लेमर देता था कि इन उलमा के जो खैरात हैं वो उनकी अपनी आरा हैं, उनकी राय है, मेरा उनसे इत्तेफाक करना कोई जरूरी नहीं है, नंबर 1।
نمبر 2 میں ایک صرف بھائی ٹائم کیپر ہوں کہ میں اس کی پابندی کروں گا کہ بھئی بات جو ہے نا وہ مطلب درمیان میں کوئی مداخلت نہ کرے اور اپنے ٹائم پر بات کرے. اور جتنے بھی یہاں مناظرے ہوئے نیٹ کے اوپر موجود ہیں اور ان کو دیکھ لیں, اس کے اندر بھی ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے. وہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت وہ ایسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. تو جسٹ لائک یہ کہتے ہیں جی میں ٹائم کیپر کی, یہ کہاں سے آ گیا ٹائم کیپر. اور پھر جیسے حضرت جو ہمارے حضور تشریف لائے تھے انم صاحب, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ وہ 100 سال پیچھے ہیں آپ, بھائی جدت ہے, لوگ درمیان میں ماڈریٹر بٹھاتے ہیں, میزبان بیٹھتا ہے, وہ بادب مؤدب طریقے سے ایک شخص کو پوری بات کرنے کا موقع دیتا ہے, پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. اور یہاں تک کہ مجھ پر یہ الزام ہی لگا کہ یہ دونوں کر, یعنی یہ ابھی بھی اس نے مجھے گونگلو کہتا ہے, وہ گونگلو بن کر ادھر بیٹھا رہتا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, یہ اس کی تہذیب ہے, یہ اس کا کلام ہے. اس سے میں عمر میں بھی بڑا ہوں, اس میں ہر یہ علم کی بات کرتا ہے. یہی کہتا تھا متواتر, کیوں نہیں مجھے پتا متواتر کا, متواتر سندی بھی ہوتا ہے اور متواتر لفظی بھی ہوتا ہے اور متواتر سنت بھی ہوتا ہے. یہ پوری امت کا تواتر اس میں کہتا ہے, اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں. تو کیا بات کرتے ہو یار, تم آئے تھے, تمہیں ہم جو انہوں نے پیش کیا تھا دعویٰ کہ یہ حدیث کتب میں موجود ہیں, بخاری و مسلم و دیگر کتب میں, اس کے بارے میں آپ بتاؤ کہ بھئی یہ تمہاری سند کمزور ہے, یہ دلائل آپ کے کمزور ہیں. انہوں نے ہماری بہت دل آزاری کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ ہر کب جو بھی ہے, میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ہارے ہیں یہ جیتے, یہ مؤدب طریقے سے بات کرتے, ان کو اچھے طریقے سے میں وقت لے کر دیتا حسن اللہ یاری صاحب سے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بےزتی کروانا چاہتے ہیں, میں اس لیے بھاگ گیا چلا گیا تھا. وہ مجھے کہتا اس کو تمیز نہیں ہٹانے کی, یہ نہیں کہتا کہ یہ بھائی میں, وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے کرو, اس کو پیچھے کرو. کیا کوئی طریقہ ہے یار کوئی بات کرنے کا؟ بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. البتہ جو شخص جس نے آپ کی توہین کیا ہے سب کے سامنے اس نے اپنی توہین کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی شان پہ, آپ کی احترام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور سب کے سامنے اس شخص نے خود اپنے آپ کی بےزتی کرائی ہے. اب اپنے مولوی صاحب ذیشان بھائی, ذیشان سعید صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ پہ اعتراض ہے بھائی صاحب کہ آپ پہ بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں. ذیشان بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے. وہ ساتھ میں ایک مولوی پہ جھکا ہوا ہے, اس کو کچھ سنا رہا ہے مولوی کو. چلیں, بہت مہربانی طارق بھائی, آپ ان سے دل آزار نہ ہوں. آپ کا احترام سب ناظرین کے سامنے محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب نے اپنی بےعزتی کرائی ہے, آپ کی کوئی بےعزتی نہیں ہوئی. ذیشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں, آپ نے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے پہلے سے ہی, وہ بندے آپ نے پھر بلانے شروع کر دیے اور پھر آپ نے اپنی تعریفیں کروانی شروع کر دی. او بھائی یہ کوئی تلاوت کا مقابلہ ہے, یہ کوئی تلاوت کا مقابلہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا؟ تک دیکھ لیے جائے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں, ابھی بھی دوران مناظرہ کسی بندے نے آ کر ایسے باتیں نہیں کی, ایسے نہیں بولے. لیکن یہ دیکھیے جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اسی وقت ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ قرآن اسے سنا نہیں چاہتا. موضوع ہے ہمارا تحریف قرآن, لیکن پڑھتے کیا ہیں 7 حروف, اور 7 حروف ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. شیخ صاحب یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے بے احترامی کی ہے. ایک پڑھو, نہ تم پڑھ سکتے ہو حدیث متواترہ لفظ, شیخ صاحب نہ تمہارے پاس ہے اور نہ تم پڑھو گے کبھی. شیخ صاحب پڑھنے والے ہیں. شیخ صاحب جب آپ کے سامنے بریانی لڈو وغیرہ کا پلیٹ لایا جاتا ہے پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن جب ان کے سامنے وہ کھانا لگتا ہے نا, وہ دسترخوان اس وقت بھی کھانا, اس میں قرآن شروع کرتے ہیں. جب یہاں پہ آپ سے علمی گفتگو کی جاتی ہے نا, آپ قرآن کیوں, کس نے بولا قرآن شروع کرو پڑھنا؟ یہ کوئی تہذیب ہے تمہاری؟ یا قرآن کا ادب یہی ہے کہ لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایک میں بات پوچھ کے اجازت, جی سر پوچھ لیں, آپ بتائیں. شیخ صاحب بتائیں. حضور میری بات سنیے گا ایک منٹ. آپ کہتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس کے مفاہیم بھی پڑھتے ہیں, اس کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں لکھا ہے کسی کو ترجمہ شیعہ مقبول کا سنا رہا ہوں, شیعہ تفسیر نمونہ کا 30 آیتوں کا ترجمہ سنایا ہے میں نے آپ کو. جب میں نے پہلی 7 آیتیں پڑھی
10 और सुने मिनट का टाइम वो गुजरा, आपसे 50 सवाल कर रहा है जीशान भाई, आपसे सवाल हो रहा है, खामोश हो जाओ एक मिनट। जीशान साहब एक मिनट खामोश हो जाओ यार, बात सुनो दूसरों का। हजरत हजूर सवाल तो सुन लें। तो हजूर बात ये, कुरान मजीद पढ़ते हैं, बंदा बात तो सुन ले ना, का बात सुन ले। ये कुछ कह रहा है। मैं तो नहीं मुनाजरा कर रहा था ना, नहीं, कुरान पाक में लिखा किसी को गोंगलू कहें, आपको उन्होंने मोटा कहा था, आपको गुस्सा लगा है, आपने मैं मॉडरेटर को गोंगलू क्यों कहा है? कुरान पाक में लिखा किसी का मत नाम बिगाड़ो। कुरान को सिर्फ पढ़ना है कि जो उसके मफाहीम को भी जानना है, उसके ऊपर अमल भी करना है। लोगों को चलो शलजम कह दूं, फिर ठीक है। पढ़ के सुनाओ ना उसके से, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसमें क्या है? आपने लोगों को गोंगलू कहना शुरू कर दिया है। हम आपके अहले सुन्नत भाई और आप उसको शिया के चमचे बना रहे हैं, हमें राफजी बना रहे हैं। आपको किसने इख्तियार दिया कि आप हमें हमारे पर बहतान लगाएं? हम तो उसको रद्द के लिए आए हैं, उसके रद्द के लिए कि हमें खुशी हो कि वो जो बातें कर रहा है हसन अल्लाह यारी, कि उसके मुकाबले में कोई बंदा आए आगे बात करे इल्मी तरीके से। चले ये कुरान मजीद में कब लिखा कि लोगों के नाम बिगाड़ो? कब लिखा है लोगों के नाम बिगाड़ो? अब लड्डू का ट्रे के बुल्ला चाहिए, हार के बजाय के लिए लड्डू बिरयानी का ट्रे। ठीक है चले भाई। हाँ जी शेख साहब बोलो। कुरान पढ़ के हार लगा दी भाई, तलावत का मुकाबले जीत गए हैं कोई, तो हार लगा दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तारिक भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, अल्लाह आपके घर वालों को बहुत आफियत इनायत फरमाए। बहुत मेहरबानी आपकी। ये कलंदर भाई अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ सही आ रही है हज़रत? अब वह बहुत वाज़ेह है जी हाँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ हज़रत कि आज मेरा ज़हन था कि ये जो आया हुआ है ये बड़े दलाइल रखेगा और अल्लायारी जो है ना आज नीचे आ जाएगा। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं सुनने के लिए आता, मैंने ऑपरेटर से भी कहा था कि अगर तारिक साहब आ गए उसको मॉडरेटर फिर वो बेहतर है, अगर वो ना हो तो फिर मैं भी हाजिर हूँ। उसके बाद हज़रत बात ये है कि ये जो अभी आ गया है और इसकी जो ज़ुबान है, जिस तरह ये इस्तेमाल कर रहा था, सबसे पहली बात तो उसने मुझे कहा कि ये आपके अपने बंदे हैं। मैंने जो बैकग्राउंड लगाया था, आज मैं बाहर बैठा हूँ कि शोर-शराबा ना हो, माइक में किसी और की आवाज़ ना आए, तो मैं बाहर बैठा हूँ, यहाँ पे सुकून है। तो मैंने बैकग्राउंड लगाई थी। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं जिस तरह ये मुझे राफ़ज़ी कहता है ना, मैं उस तरह नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी ये आ गया हज़रत, अगर इसकी इस तरह की ज़ुबान है, मैं तो हर एक को इज़्ज़त देता हूँ। आपको हज़रत कहता हूँ, अल्लामा कह दिया, उसने कहा ये इसने आपको, ओ भई इसने आपको अल्लामा कह दिया, उसको मैं पीर मुफ्ती ज़ीशान सईदी साहब कह रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। दूसरी बात ये कि अभी आप आ गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बात करेंगे। सबसे पहले इसका ये झूठ है, मैं सबको कह रहा हूँ। पिछले इसके साथ बात हुई थी, इसने कहा था हदीस मुतवातिर से आपने ये साबित करना है। लफ्ज़ की बात हुई ही नहीं है। मैंने 2 दफ़ा उसको सुना है। लफ्ज़ की बात नहीं हुई है, ये सबसे पहले इसका झूठ है। दूसरी बात ये, अब ये अपने चैनल से ये बना रहा है कि ये भाई मैं जीत गया और ये लोग, अब ये जो कुरान पढ़ रहा था इसलिए पढ़ रहा था ताकि ये जो इस चैनल पे मुनाज़रा हो रहा है ना, इसको गलत साबित कर दे कि जब कुरान सुनाया जाता है अल्लाह का ये हुक्म है, उधर देखो ये हो रहा है। अभी वो उसका अपना एक निज़ाम बना रहा है, जो उन लोगों ने जिनको इन्हों फंसाया होता है ना, ये झूठे पीरों का हज़रत मुझे पता है, मैंने बहुत टाइम यहाँ पे गुज़ारा है। तो ये जो लोगों को जिस तरह ये करते हैं ना, मैं नहीं हूँ, मैं बरेलवी भी नहीं हूँ, मैं खुदा की कसम मैं राफ़ज़ी नहीं हूँ, जिस तरह ये समझता है। दूसरी बात ये है कि अभी ये आ गया था, इसकी इतनी ज़ुबान गंदी है, इतना हर एक को इतना ज़लील कर रहा है। इस तरह पीरों की ज़ुबान होती है। यार आप आ गए हो तो कोई इल्म की बात करो। अच्छा, हदीस मुतवातिर पे मुनाज़रा तय हुआ है, आगे से इसके पास कुछ है ही नहीं। आप पेश कर रहे हैं, मैं समझ रहा था कि अभी इसकी बारी आएगी ना, तो ये ऐसे दलाइल लेके आएगा ना कि सबको पता चलेगा। अब ये हाल है, आगे से ये कह रहा है कि मैंने किसी को नहीं किसी से बात नहीं करनी, अपना मॉडरेटर ला नहीं रहा, हमारे ऊपर एतराज़ कर रहा है। बाकी तो ये सब देखेंगे ना तो इसको सबका पता चल जाएगा कि ये क्या है। सिर्फ सही ये नहीं फरमा। है भाई कि आप इधर आ गए, अब ये आयत कुरान सिर्फ सुना रहा था और बात कहाँ पे तय हुई थी कि भाई मुतवातिर हदीस से पेश करना है।
دوسری بات یہ کہ اب جب آپ نے وہ دلائل دیے نا، وہ حدیث پیش کی حروف سبع والی، اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ حروف سبع پر مناظرہ ہے ہی نہیں، تو وہ جو حروف سبع کی بات ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا یار، ہر کوئی سمجھ رہا ہے۔ یہ نہ تو مناظرے کے قابل ہے، میں تو اتنا سمجھ گیا ہوں، نہ یہ مناظرے کے قابل ہے، نہ اس کو آتا ہے، بس وہ اس کو صرف وہی زیب دیتا ہے، وہاں پہ اس نے صرف ہاں ہار تو ابھی اس کو ہار پہ نایا گیا نا، بس یہ اسی ہار کے قابل ہے جو اس کو ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ وہ والا ہار ہے جو اس نے پہنی ہے، یا وہ والا ہار ہے جو یہ ہار گیا ہے، اس کا بس وہی لیول ہے، ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو امام المناظرین کہتا ہے، اور یہ بس خود اپنا جو اس نے دیکھا ہوتا ہے نا وہی بیان کرتا ہے۔ علم لیول ان لوگوں کی یہ ہے، اگر کسی کی بھی علم لیول صحیح ہونا، وہ آ جائے، ٹھیک ہے، مجھے بٹا لے یا طارق صاحب کو بٹا لے، اور حسن العیاری کو اتنا دبائے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سب جان جائے کہ واقعی حسن العیاری رافضی ہے، جو بھی ہے وہ بالکل ایک نمبر کٹر، بالکل غلط ہے۔ ابھی ان لوگوں کے پاس اگر مناظرے کا کچھ ہے نہیں تو کیا اس کا سنیں؟ میں نے تو اتنے میسیجز کیے کہ میوٹ رکھو، اس کی زبان ہی نہ کھولو، ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بندے کی۔ سب اتنے لوگ مناظرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے زیادہ، میں تو خود اتنا منتظر تھا اس مناظرے کا۔ اگر اس طرح مناظرہ ہے تو بھائی آؤ ہی نہیں، اپنی بےزتی کیوں کروا رہے ہو؟ اپنے جو آپ لوگوں کے اپنے مرید ہے وہی بگڑ جائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہمارا پیر ہے۔